الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى روحه ونفسه وسائره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. صلوات على محمد وعلى آله. بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے. نوحہ خان سید علی اصغر رضوی کافی شدید حلیم ہیں. ان کے لیے اپنی اپنی پریشانیوں کی دوری کے لیے تمام مومنین کی شفایابی کے لیے کورونا وائرس کے خاتمے کے لیے بابت بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہم نے حدیث سفینہ کو عنوان قرار دیا. حدیث کی اقسام ہیں, مختلف اس کی اقسام بندی کی گئی. ایک سند کے حساب سے تقسیم بندی کی گئی ہے کہ حدیث صحیح السند ہوتی ہے یا حسن ہوتی ہے یا موثق ہوتی ہے یا ضعیف ہوتی ہے. ضعیف حدیث کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ یہ گھڑی ہوئی ہے, بلکہ گھڑی ہوئی حدیث بھی ضعیف حدیثوں کی اقسام میں سے ایک قسم ہے. بات واضح ہو رہی؟ تو ضعیف کہتے ہیں عربی میں کمزور حدیث کو. تو یہ کمزور حدیث متعدد وجہ سے ہو جاتی ہے. بعد کا تراوی ثقہ نہیں ہوتا, جھوٹا ہوتا ہے, یا عادل نہیں ہوتا, یا خود ثقہ ہے لیکن ایسے سے روایت نقل کر رہا ہے جس کو اس نے دیکھا نہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس نے یا واسطہ بتایا نہیں ہے, چھپا لیا ہے, یا کسی ایسے سے سنا ہے کہ اسے بیان نہیں کر رہا. بات پہنچ رہی ہے؟ تو یہ حدیث کی اقسام ہے, مختلف تقسیم بندی. ان میں سے ایک ہے کہ کتنے طریقوں سے رسول خدا سے یا معصوم سے حدیث بیان کی گئی, کتنے طرق سے. طرق جمع ہے طریقے کی. تو ایک ہی صرف سند ہو تو کہتے ہیں احاد. احد سے جمع ہے احاد. اس کی صرف ایک سند. اور اگر 10 یا اس سے زیادہ اسناد ہو تو کہتے ہیں متواتر. جیسے حدیث غدیر کے اتنے راوی ہیں کہ اس کا انکار ممکن نہیں. اب بات پہنچ رہی ہے؟ تو حدیث کی اقسام ہے. ایک سے زیادہ سند, 2 یا 3 یا 4 سند, یہ 5 سے زیادہ متضافر ہے, متضاعف ہے. پھر 10 یا اس سے زیادہ ہو تو متواتر. 10 یا اس سے زیادہ پھر اس کا انکار نہیں کر سکتے. ایک بھی ہو تو انکار نہیں کر سکتے اگر راوی صحیح ہو, راوی عادل ہو, راوی ثقہ ہو.
تو حدیث سفینہ کے کئی راوی ہیں. صرف بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایک، میں نے کل صرف اس کی سند کا سلسلہ پیش کیا تھا، ایک راوی کا نام ہے حضرت ابو ذر. صرف ایک راوی ہیں جنہیں میں نے کل پیش کیا ہے، ان کا رتبہ مقام پیش کیا ہے. آئیے چند اور اس کے راوی پیش کر دو اگر سننا پسند فرمائے. رسول خدا سے کس کس نے اس حدیث کو بیان کیا؟ اگر 10 مختلف طریقوں سے آئے تو متواتر. تو دوسرا جو بہت زیادہ اس کا سند کے اندر نام آتا ہے وہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کا نام رضی اللہ عنہ. رسول خدا کے چچا تھے عباس، ان کے بیٹے عبداللہ، جنہیں حبر الامہ کہا جاتا ہے. بھی یہ علم رجال کی بحث تھوڑی بہت کروں گا تو سن لیجیے. رجال کی بحث سمجھتے ہیں نا کہ راوی کے متعلق بحث کی جائے، یہ علم رجال میں ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیوں اب یہ بحثیں منع کی جا رہی ہیں کہ یہ راویوں سے متعلق بحث نہ کی جائے. یہ تو تمام کتابوں میں ہے، تمام مسلمانوں نے لکھی ہے، اپنے اپنے یہاں بحث کی ہے کہ بھئی یہ راوی قابل قبول ہے یا نہیں ہے. تو ہم یہ بحث پیش کریں گے اور سے سنیے گا. تو دوسرا نام کل حضرت ابو ذر کا پیش کیا تھا، آج حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ ان سے بھی روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا. میں پیش کروں گا کس کس نے اس روایت کو پیش کیا، اور پھر ثابت کروں گا کہ اس حدیث کو اگر مان لیا جائے، اور انکار ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ اتنے بڑے بڑے راویوں نے پیش کیا، اتنے بڑے بڑے محدثین نے لکھا، اتنے بڑے بڑے علماء اسلام نے سب نے اس کو نقل کیا، تو اس سے ثابت کیا ہوتا؟ پیغمبر کہنا کیا چاہتا؟ جب آپ فرما رہے ہیں کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند، کہ جو جو کشتی نوح پہ سوار ہوا وہ نجات پا گیا، جو دور ہوا وہ غرق ہو گیا. تو فرمانا کیا چاہ رہے ہیں رسول خدا؟ فرما کیا رہے ہیں؟ ہمیں کیا سمجھ میں آنا چاہیے کہ اہل بیت کی مثال کیوں کشتی نوح سے دی ہے؟ تو اسی کو پیش کروں گا. تو دوسرا راوی حضرت عبداللہ ابن عباس، وہ ہیں، انہیں کہا جاتا ہے حبر الامہ. حبر کہتے ہیں سیاہی کو، پورے امت کی سیاہی، کیونکہ انہوں نے سب سے زیادہ احادیث نقل کی. ایک آدھا نام چھوڑ کے پہنچ جایا کریں، خدا رہا ہماری مجبوری بھی سمجھا کریں. تو ایک آدھ نام کو رہنے دیں. تو تمام صحابہ میں سب سے اعلیٰ روایات رسول خدا کی جو روایات نقل کی ہیں، ویسے ہونی کس سے چاہیے؟ جناب امیر سے. بھائی انہوں نے سب سے زیادہ بیان کی، لیکن ان کی روایات کو بہت سے لوگوں نے کتابوں میں جگہ نہیں دی. لیکن جناب عبداللہ ابن عباس کی روایات کو جگہ دی گئی ہے. تو سب سے زیادہ ان سے انہیں کہا جاتا ہے حبر الامہ. 4-5 ہزار سے زیادہ روایات ہیں جناب عبداللہ ابن عباس سے. کہتے تھے امت کی سیاہی ساری یہ ہے، حافظ کل قرآن تھے. پوچھا آپ نے قرآن کیسے حفظ کیا؟ کیا جو رسول خدا سے سنا وہ حفظ کرتا گیا. اور کیونکہ میں 16 برس کا تھا جب پیغمبر کا وصال ہوا، شہادت ہوئی، اور اس سے پہلے کا میں نے نہیں سنا تھا. کہ وہ کیسے حفظ کیا؟ کہ وہ علی سے پوچھ کے حفظ کر لیا. حضرت عبداللہ ابن عباس حافظ کل قرآن تھے، اور پورے کے پورے احادیث، ہزاروں احادیث انہیں حفظ تھیں. جو نقل کی گئی ہیں وہ 4-5 ہزار سے زیادہ احادیث ہیں. جو انہیں حفظ تھی وہ اس سے بھی زیادہ. یہاں تک ایک اور جملہ پیش کرتا ہوں حضرت عبداللہ ابن عباس سے متعلق. حضرت محمد حنفیہ کا سلام اللہ علیہ، جو فرزند ہے جناب امیر کے، مولا کے بیٹے حضرت محمد حنفیہ، حضرت عباس سے بڑے، اپنی والدہ کے اکلوتے بیٹے، اپنی ماں سے ان کے کوئی بہن بھائی نہیں، ویسے تو مولا کے کئی بیٹے. تو ان سے سوال کیا کہ ابھی میں عمرے پہ گیا ہوا تھا، سننے میں آیا کہ طائف میں انتقال ہو گیا حضرت عبداللہ ابن عباس کا. وہ مدینہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، مکے چلے گئے تھے، کیونکہ مروان نے پھر ان سے بیعت مانگی. جب بیعت مانگی تو کہا کہ نہیں، میں کربلا نہیں گیا تھا، لیکن اب کسی بھی دشمن اہل بیت کی بیعت نہیں کروں گا. سارا مجمع نہیں ہے. اگر حبر الامہ مانتے ہو، جو ساری امت کہتی ہے عبداللہ ابن عباس حبر الامہ ہے، اگر وہ کسی کی بیعت نہ کریں تو پھر مانو نا، بیعت لائق نہیں تھا. جب
انہوں نے بیعت مانگی، کہا کہ بیعت کیجیے، کہ نہیں میں بیعت نہیں کروں گا. کہ کیوں؟ کہ نہیں میں کربلا نہیں گیا، مجھے حسین ابن علی نے، میں اس وقت نہیں جا سکا، لیکن اب میں توبہ کر چکا ہوں، اب میں کسی اور کی بیعت نہیں کروں. تو بہرحال یہ اسے کہا نہیں آپ کو بیعت کرنی پڑے گی. یہ فوراً مکے چلے گئے، وہاں پناہ لے لی، اور پھر وہ بھی نہیں آئے مکے بیعت لینے کے لیے. پھر یہ چلے گئے طائف، وہیں انتقال ہو گیا. تو حضرت محمد حنفیہ عمرے پہ تھے، انہیں پتا چلا کہ ان کا انتقال ہوا، فوراً گئے جنازہ پڑھانے، غسل و کفن دیا، جنازہ پڑھایا، کیونکہ ان کے بابا کے کزن بھی تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے. جنازہ پڑھایا، دفنایا، واپس آئے مدینے کا امام سجاد سے، کہا بھتیجے میں نے جب ان کا جنازہ پڑھایا، قبر میں اتارا طائف میں عبداللہ بن عباس کو، تو کبوتر نہیں تھے، لیکن کبوتر جیسے دو نور کے پرندے ان کی قبر میں چلے گئے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے نور کے دو پرندے ان کی قبر میں گئے. یہ کیا تھا؟ تو امام سجاد نے فرمایا کہ چچا جان وہ ان کے دو علوم، وہ جو تفسیر و حدیث جانتے تھے، اسی طرح چلتے رہیے، ان کے دو علوم ان کی قبر میں گئے ہیں، جو قرآن اور تفسیر کا اور حدیث کا علم جانتے تھے. تو اتنا رتبہ ہے. یہ سارا پیش کرنے کا مقصد کیا تھا؟ سنیے اب جملہ. ان سے کسی نے سوال کیا، یہ اپنا عباس ہے، عبداللہ ابن عباس، آپ کو حبر الامہ کہا جاتا ہے، قابل ترین صحابی رسول، سب سے قابل آپ کو مانا جاتا ہے صحابہ رسول میں. اگر آپ کے علم کا علی کے علم سے تقابل کیا جائے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ کبھی ایسا ہی ہے کہ سمندر اور قطرے کا مقابلہ. تو سمندر کا قطرے سے مقابلہ، کہ اس میں سمندر کون ہے، قطرہ کون ہے؟ کہ میں سوچ رہا تھا تو کچھ سوچ سمجھ کے سوال کر رہا ہوگا، اب پتہ چلا تو بالکل ہی نادان ہوں. کہ کیوں؟ کہ علی سمندر ہے، میں قطرہ ہوں. میں سارے طرق پیش کر رہا ہوں کہ مجھے اس حدیث کے متعلق بحث کرنی ہے. اگر اندازہ ہو جائے کہ کن کن راویوں نے حدیث کو بیان کیا، کن کن مقامات پہ بیان کیا. تو حضرت ابو ذر کا میں نے پیش کیا تھا کہ مجمع میں جب پابندی تھی حدیث بیان کرنے میں، انہوں نے حدیث سفینہ کو اس وقت بیان کیا تھا جب پابندی تھی. حدیث بیان نہیں کر سکتے، انہوں نے کہا پابندیاں لگاتے رہو، میں فضائل اہل بیت پڑھتا رہوں گا. ہمیں بھی کہنے دے، تم FIR کاٹتے رہو، ہم فضائل پڑھتے رہے. اب حضرت ابو ذر نے اس مقام پہ حدیث سفینہ کو بیان کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس نے متعدد مرتبہ بیان کیا. تو انہوں نے بیان کیا کہ رسول خدا سے میں نے خود سنا ہے. اور کس نے بیان کیا؟ عبداللہ ابن زبیر نے بیان کیا. توجہ، ابو ہریرہ نے بیان کیا. اب کس کا انکار کیجیے گا؟ ان کی حدیث نہیں لے تو ان کی حدیث کو ماننا پڑے گا، ان کی بھی نہیں مانتے تو ان کی کس کا انکار کرو گے؟ کسی ایک کو بھی مانو گے تو ان کی حدیث پیش کروں گا. ان سب نے کہا کہ پیغمبر نے صرف اہل بیت کے لیے فرمایا. اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے. اہل بیت کی مثال امت کی نہیں. امت کو تو نجات چاہیے، نجات دینے والے اہل بیت ہیں. توجہ فرمانے کا نہیں، امت کو نجات چاہیے اور نجات سے اہل بیت کے پاس. ایک اور پڑھ کے جملہ پیش کر دو. میرے تمام بھائی سن رہے ہیں، شیعہ سنی تمام بھائی سن رہے ہیں. مجھے پتا ہے کہ ہر جگہ پہ ریکارڈنگ جا رہی ہے، لائیو بھی جا رہا ہے. تو جانے گرامی ساری امت کو نجات چاہیے، اور امت کے ساتھ ساتھ خود صحابہ کو نجات چاہیے. اب جسے نجات چاہیے اہل بیت کے، جو ہے میرے ساتھ ہے نہ بازو ٹھیک ہو رہا ہے، نہ تکلیف اور درد ٹھیک ہو رہا ہے، اور اسی طرح سے میں بھی بخار بھی نہیں، اور میں بھی بیماریوں کی پرواہ نہیں کرتا.
ممبر پہ آنے کے بعد کہتے ہیں مولانا چہرے سے تو نہیں لگتا. میں نے کہا یہی میری سب سے بڑی مار ہے. میرا چہرہ میری حالت کا بالکل کوئی بھی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. پیش کر رہا ہوں ذہن گرامی. یہ حدیث سفینہ تو سرور کائنات نے فرمایا, تو بڑے بڑے جلیل القدر نے. ایک یہاں پہ روک کے بحث پیش کر رہا ہوں, مجھے سارے مجمع اس پہ توجہ چاہیے. کوئی بھی آیت, کوئی بھی روایت کہ یہ آیت ان کی شان میں آئی ہے, یہ آیت ان کی شان میں, میں نے نتیجہ نہیں دیا اور کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں, جو نہیں پہنچے وہ بھی میرے ساتھ چلیں. تو آیتوں میں بحث ہوتی ہے نا, یہ آیت مولا کی شان میں ہے, یہ آیت جناب سیدہ کی شان میں ہے, یہ اہل بیت کی شان میں ہے, یہ تو اب مختلف آیات سے مختلف لوگوں کے لیے آیات آئی ہیں, تو آیات کی بحث یہ کی جاتی ہے کہ کون سی آیت کس کے لیے پتہ چلے. اچھا, کئی مرتبہ ہو یہ رہا ہے آج کہ آیت آئی ہے کسی کے لیے اور لوگ بحث یہ کر رہے ہیں کہ نہیں یہ ان کے لیے نہیں ان کے لیے. میں نے نام کسی کرنے لیے تو پریشان کیوں. اچھا, اس میں امت سے زیادہ, لوگوں سے زیادہ کچھ خاص طبقات کو مسئلہ, مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے, تو کچھ ملاؤں کا زیادہ مسئلہ, یہ آیت ان کے لیے نہیں ان کے لیے ہے. توجہ, میں ایک بحث پیش کر رہا ہوں. میرا آپ سے وعدہ, شاید آپ نے نہ سنی, میں نے پوری کی پوری محنت کر کے آپ کے سامنے ایک نتیجہ دینا. یہ دلیل ہے, ایک ایسی دلیل دوں گا جو اس کے علاوہ کہیں شاید آپ نے نہ سنی ہو, نہ ملے. تو آپ سب کہہ رہے ہیں یہ آیت ان کے لیے نہیں ان کے لیے, ان کے لیے نہیں ان کے لیے. تو اب آیات نازل ہوئی, آیتیں آ رہی تھیں. کبھی آیت آنے کے بعد کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کے لیے آئی ہوتی ہے نا وہ کہتا ہے یہ آیت میرے لیے نہیں پہنچا سکتا. تو اب تاریخ میں آیت تکفیر کو اٹھا کے دیکھ لیجیے. عربی کا لفظ ہے احتجاج, اردو میں کسی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے احتجاج. عربی میں کہتے ہیں حجت کے طور پہ یا دلیل کے طور پہ استعمال کیا جائے اسے کہتے ہیں احتجاج. تو میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اپنی بیگانی سب کتابوں سے دکھا سکتا ہوں کہ جناب امیر نے, جناب سیدہ نے, ائمہ اہل بیت نے, بیویوں نے بار بار کہا ہم وہ ہیں جن کے لیے آیت تکفیر آئی. اگر آپ کہتے ہیں ان کے لیے نہیں ہے کسی اور کے لیے, ذرا ان کی زبان سے دکھا دو. پہنچے یا نہیں پہنچا سکا. بھائی آپ کہتے ہیں ان کے لیے نہیں ہے, اہل بیت کے لیے نہیں ہے, اہل بیت کوئی اور ہے ان کے لیے آئی ہے. تو جن کے لیے آپ کہہ رہے ہیں ان کے لیے آئی ہے, ذرا ان کی زبانی سنا دو. کبھی انہوں نے کہا ہو یہ آیت ان کے لیے نہیں تھی ہمارے لیے تھی, اور اگر میں دکھا دوں سوائے اہل بیت کے کسی نے نہیں کہا. پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی. دلیل ہے بھائی, دلیل دل کو لگی ہے, دلیل بات پہنچ رہی ہے نہیں. وہ بھائی اتنی بڑی ہستیاں ہیں, کبھی انہوں نے خود نہیں کہا, انہوں نے خود نہیں کہا یہ آیت ہمارے لیے آئی ہے, جب وہ خود ہی نہیں کہہ رہے اس کا مطلب ہے ان کے لیے نہیں. مثال کے طور پہ صاحب کہہ رہے ہیں یہ ٹائٹل مولانا یہ انگوٹھی آپ کی ہے, میں نے کہا نہیں میری نہیں ہے. کہنے مولانا آپ ہی کی ہے, بھائی میری نہیں ہے. بھائی امام بارگاہ سے ملی ہے, بھائی میری نہیں ہے کسی اور کی ہوگی. توجہ, اہل البیت ادری بما فی البیت, گھر والے بہتر جانتے ہیں گھر میں کیا ہے. جن پہ قرآن آیا انہیں پتا ہے آیات کس کے لیے. جب ازواج نے خود کبھی نہیں کہا ہمارے لیے ہے, کبھی انہوں نے نہیں کہا زندہ باد حسینیت, زندہ باد حسینیت, زندہ باد یزیدیت, مردہ باد یزیدیت, مردہ باد یزیدیت.
توجہ کیجیے گا. تو آیات اور احادیث خود بتا دیتی ہیں ان کے جو وارث ہوتے ہیں. مولا علی نے ایک بہت خوبصورت مثال استعمال کی ہے. جب پڑھتا ہوں نا میں خطبہ سینکڑوں دفعہ پڑھ چکا ہوں, مجھے خود یاد نہیں میں نے خطبہ مولا کا کتنی دفعہ پڑھا. نہج البلاغہ میں بھی بار بار پڑھا, منبر سے بھی بار بار پڑھا. کہ مولا فرماتے ہیں کہ کسی نے میرا خلافت کا کرتا پہن لیا, لقد تقمصها فلان, تو کسی نے میرا خلافت کا کرتا پہن. ایسا نہیں کرا میں نے یہ ابا قبا میری ہے, میرا اتنا قد ہے, مثال کے طور پہ اتنا جسم ہے, اگر کوئی اور پہن لے نا تو آپ دیکھتے بتا دیں گے اس بچے کو یہ کرتا پورا نہیں آ رہا, یہ ابا قبا اسے پوری نہیں آ رہے, کیونکہ جس کا کرتا ہے اس کا قد بڑا رہا ہوگا. علی جتنا کوئی ہے نہیں. روک کے جملہ پیش کر. حضرت یعقوب کی بہن جناب یوسف کی پھوپھی بار بار جناب یوسف کو کرتا پہنا کے دیکھتی تھی جناب ابراہیم کا. کیا دیکھو یوسف یہ کرتا پورا آتا, وہ کرتا پہنتے پورا آ جاتا. اتنے بڑے جناب ابراہیم تھے, بچہ اسے پورا کیسے آ جاتا. تو جناب یعقوب کی بہن جناب یوسف کی پھوپھی بڑے بھائیوں سے کہتے تم بھی پہن کے دیکھ لو. جب وہ پہنتے پورا نہیں آتا تھا, ابھی بھی کچھ لوگ نہیں پہنچے, تو جناب ابراہیم کا کرتا سارے بھائی پہنتے جناب یوسف کے, بڑے تھے جوان تھے, انہیں پورا نہیں آتا تھا. جناب یوسف بچے تھے, انہیں پورا آتا تھا. بھائی کہتے تھے عجیب بات ہے, اتنا سا بچہ کرتا پورا آتا, جبکہ جناب ابراہیم کا دعوت تھے, ان کا کرتا بڑا دیکھو تو بڑا پورا اسے آتا, پھر بھی نہیں ہے مجمع. جناب یعقوب کی بہن نے کہا یہی ہمارے اجداد نے بتایا تھا, یہ نبوت کا کرتا ہے, صرف نبی کو پورا آئے گا. وہ جناب امیر کا کرتا تھا, انہی کو پورا آنا تھا. تو اب یہ جہاں جہاں جناب امیر نے کہا کہ کرتا ہے کہ پہننے کے بعد جو وارث ہے بتائے گا. توجہ, آیت جب آل محمد پڑھیں گے یہ ہماری شان میں, تو آیت بتائے گی, آیت بتائے گی ان کی شان میں. حدیث جب آل محمد پڑھیں گے اور کہیں گے یہ حدیث ہمارے لیے, تو حدیث بتائے گی ان کے لیے ہو. اگر کوئی اور کہے ان کے لیے نہیں کسی اور کے لیے, تو حدیث خود ہی بھاگے گی. گرامی یہ حدیث ایسی, اس کی اتنی عظمت ہے. توجہ, کراچی میں گورنر ہاؤس ہے, مجھے نہیں پتا کہاں. تو گورنر ہاؤس بڑا ہوگا, بڑا ہوگا, اس میں باہر لکھا ہوا بھی ہوگا. اب تو شاید ڈر ڈرا کے اتار دیا. بھائی میں سیاسی گفتگو نہیں کر رہا ہوں. اچھا, گورنر ہاؤس کے باہر لکھا ہوگا گورنر ہاؤس بڑا ہوگا, محل کی طرح ہوگا. اگر وہاں سے وہ گورنر ہاؤس کا بورڈ اتار کے کہیں اور لگا دیا جائے, ایک جھونپڑی پہ لگا دیں گورنر ہاؤس, تو لوگ پہنچ گئے, تو کیا ہوگا؟ ہر گزرتا ہوا آدمی کیا کرے گا؟ خوش ہوگا. لوگ مذاق اڑائیں گے, نہیں یہ گورنر ہاؤس نہیں ہو سکتا. پاکستان کی حکومت کے جتنے بھی حالات خراب ہوں, اتنے حالات خراب نہیں ہو سکتے کہ یہاں گورنر ہاؤس بنا دیا جائے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں, انہیں پتا گورنر کو بڑا ہی گھر دیا گیا ہوگا, یہ نہیں ہو سکتا. عزیزان گرامی, کہیں سے آیت اٹھاؤ, کہیں سے حدیث اٹھاؤ, کسی کو لگا دو.
توجہ فرمائے جانے کے بعد کہیں پہ بھی کوئی بھی آیت لگا دی جائے آیت خود بخود بتائے گی, حدیث خود بخود بتائے گی نجات کی کشتی ایسی نہیں ہو سکتی. توجہ, آپ کہیں لے جائیے وہ ٹائٹل بتائے گا, جیسے گورنر ہاؤس کو وہ کہیں اور لگا دیں تو وہ بورڈ وہاں پہ خود بخود لگے گا, یہ یہاں کے لیے نہیں بنا کہیں اور کے لیے بنا. میں نے دنیاوی مثال دی ہے. عزیزان گرامی, کوئی دنیا کا آدمی مسلمان نہ بھی ہو, اگر آپ ایک مرتبہ صرف تعارف کروائیں علی ایسے, سیدہ ایسی, حسن ایسے, حسین ایسے, سجاد ایسے, باقر ایسے, صادق ایسے, کاظم ایسے, رضا ایسے, تقی ایسے, نقی ایسے, عسکری ایسے, مہدی جب ایسی ہستیاں تو کوئی بھی دیکھنے کے بعد ماننے گا یہی نجات کی کشتی ہے. جسے شفاعت چاہیے انہی کے پاس آئے, نجات ملے گی تو آل محمد کے پاس. ایزان گرامی, آج آپ نے دیکھا نا اب یہ عاشورے پہ ہندو مذہب کے ماننے والے, عیسائی مذہب کے ماننے والے, کسی دنیا کے ادیان کو دیکھ لیجئے, سب کے سب کہہ رہے تھے ہمیں عاشورے پہ کربلا آنا. اور جو ہم اپنے سب سے بڑے مندروں میں یا چرچ میں یا گردواروں میں اہتمام کرتے ہیں ویسا ہم کربلا میں کرنا چاہتے ہیں. ہمارے علماء سے کہا کہ یہ کیوں آنے دے رہے ہیں ان کو, یہ ہندو ہیں, یہ عیسائی ہیں, یہ سکھ ہیں, یہ کیوں آ رہے ہیں؟ کہ کوئی حرج نہیں, آنے دو. جو ایک مرتبہ تیرے حسین پہ آ جائے پھر جاتا نہیں. در حسین ہے, یہ در حسین ابن علی ہے. ایسا گرامی, یہ پوری دنیا کے اندر یہ ہمارا شرف ہے کہ ہم اس دم میں ہیں. اس لیے عزیزان گرامی, کبھی بھی کوئی سبیل پہ آنے والے کو نہ کہے, سوال نہ کریں آپ کون ہیں. سبیل پہ جو آ گیا وہ حسین ہے, شربت سب کے لیے ہے, یہ حسین کی سبیل ہے. یہاں کسی دشمن سے بھی پوچھا نہیں جاتا کہ آپ کون ہیں, مذہب کیا ہے, مکتب کیا ہے. جو آ گیا وہ حسینی ہے, وہ ہمارا مہمان ہے. ایزان گرامی, تبرک سب کے لیے عام ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہمارے کتنے برادران آتے ہیں تبرک لے کے جاتے ہیں. میں خود دیکھ رہا تھا, ان کے مانگنے کا انداز بتا رہا تھا, شیعہ نہیں. اس دامنے کا مولانا دیں, میں نے کہا بالکل نہیں, خبردار کبھی کسی کو تبرک سے نہ روکنا. حسین کی سب کے لیے رحمت عام ہے. کریم حسین ابن علی, کوئی بھی آئے شفا لے کے جا رہا ہے, یہ ہم کون ہیں روکنے والے؟ حسین ابن علی کا کام ہے. کوئی بھی آ رہا, میرے اولاد نہیں ہے, ایک خاتون آئی یعنی کہ مولانا صاحب یہ مجھے روک رہے ہیں کہ نہیں آپ خود نہیں چادر چڑھا سکتی, مرد ہیں سامنے. میں نے کبھی تھوڑی سی دیر کے لیے مردوں کو ہٹ کرتے ہیں کہ مولانا آپ کیا مسئلہ ہے اس خاتون کا؟ میں نے کہا آپ جانتے ہیں کہ یہ شیعہ نہیں ہے؟ کہ ہاں. میں نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ کہا لباس, انہوں نے جس رنگ کے کپڑے پہن رکھے ہیں عاشورے پہ ہمارے یہاں کوئی اس رنگ کے کپڑے نہیں پہنتا. میں نے کہا پھر بھی آپ پھر کیوں؟ مولانا اسی لیے ہم روک رہے تھے کہ یہ اس رنگ کے کپڑے. میں نے کہا ان کی منت پوری ہوئی ہے, آگے وہ جانے, حسین جانے. وہ منت پہ وہ جب چادر چڑھانے آئی ہیں, خبردار کوئی نہ روکے. عزیزان گرامی, اہتمام کرنے تو پوری دنیا مانتی ہے یہ کشتی نجات ہے. میں نے یہ ساری تمہید باندھی ہے. تو رسول خدا نے فرمایا نا کہ اہل بیت کشتی نجات ہے, تو مولا امیر نے فرمایا 15 ماہ رمضان تھی, صحابہ کا مجمع تھا, مدینہ شہر تھا, سارے قبیلے موجود تھے, انصار بیٹھے تھے, مہاجر بھی تھے, انصار کے بڑے بڑے قبیلے تھے. پیغمبر نے ایک مرتبہ کہا سب کو نجات کی ضرورت ہے, اور میرے اہل بیت کشتی نجات ہے. یہ علی ہے, فاطمہ ہے, حسن ہے, حسین, اور علی کے وہ پاک معصوم بیٹے, ان کے پاس نجات ہے. یا رسول خدا نے ہمارے لیے فرمایا, تو کہاں فرمایا تھا جناب امیر نے؟ مسلمانوں کے درمیان. کسی نے نہیں کہا کہ نہیں اوروں کے لیے بھی کہا, پتہ نہیں بات بہت رہی ہے. ایسا نہیں گرامی, اہل بیت نے آیات و حدیث کے لیے بار بار کہا ہمارے لیے, یہ آیت میرے لیے, یہ آیت میرے لیے.
یہ بعد میں لوگوں کا کہنا ان کے لیے نہیں کسی اور کے لیے ہے، یہ قابل قبول نہیں۔ بات یہ ہے کہ کسی نے تاریخ میں تو نہیں نہ کہا، آج کسی کے لیے کہہ رہے تھے کہ یہ آیت ان کے لیے، یہ ساری آیات ان کے لیے ہیں، اور یہ احادیث ان کے لیے ہیں۔ میں نے کہا اگر وہ خود بھی آ جائے نا تو گریبان پکڑ کے کہیں گے تو مجھے خود بھی نہیں پتا، میں نے آج تک ابھی خود نہیں اتنی آیات اپنے لیے سنی، اتنی احادیث نہیں سنی۔ عزیزان گرامی، اہل بیت علیہ السلام سے بغض نہ رکھو، یہ ساری دنیا کو بتا دیں، یہ جس کے لیے بھی کہیں آپ سوچ تو لیں کن کی آیات کو لیا جا رہا ہے، کن کی شان میں آئیں یہ احادیث آیا، یعنی ساری تمہید باندھی۔ بس ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں، اگر سننا پسند فرمائیں، ایک آخری نتیجہ پھر انشاءاللہ کریں، وہ کہنے بھی وقت ہے۔ اگر میں ایک اور مجلس کے لیے جانا ہوتا ہے، مجھے وہ جب ٹائم چینج ہوتا رہتا ہے پھر مجھے یاد نہیں رہتا کہ کتنا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جتنے پہلوؤں سے آپ آل محمد علیہ السلام کی عظمت کو دیکھیں، جتنے پہلوؤں سے، تو آل محمد بالکل آپ کو الگ نظر آئے، اور وہ خود فرماتے ہیں، نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھیے، چھٹے امام کی حدیث لا یقاس بنا احد، پوری امت میں کسی کا ہم آل محمد سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ لوگ الگ لوگ ہیں، یہ گھر ہے الگ ہے۔ عزیزان گرامی، ان کی عظمت کچھ اور ہے۔ جناب سیدہ سلام علیہ نے فرمایا کہ ہمارے لیے جو نتیجہ دینا چاہتا ہوں، یہ تمام احادیث، اتنے بڑے بڑے اصحاب، یہ صحابہ رسول، یہ آیات، یہ روایات، یہ احادیث، خاص طور سے حدیث سفینہ، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ میں انشاءاللہ آج ایک پیش کرتا ہوں اور کل مزید اس بحث کو آگے بڑھاؤں۔ عزیزان گرامی، جب پیغمبر السلام فرما رہے ہیں جیسے یہودیوں کے 71 فرقے بنے تھے، عیسائیوں کے 72، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، اور سے سنیے گا، بس میں زیادہ زحمت نہیں دے رہا ہوں۔ کلہم فی النار الا واحد، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، وہی فرقہ ناجیہ ہوگا جنہیں نجات ملے گی، جنہیں نجات ملے گی۔ توجہ، عربی کا لفظ ہے فرقہ ناجیہ، نجات پانے والا، نجات پانے والا، جسے نجات ملے۔ وہ جو حدیث جناب سرور کائنات کی میں پیش کر رہا تھا جناب امین کی زبانی، تو اس میں جناب امین نے آخر میں کہا ہے، وہ بھی سن لیجیے پھر میں واپس آؤں۔ جناب امین فرماتے ہیں پیغمبر نے میری طرف اشارہ کیا تھا، پھر اشارہ کیا یہ، اس کی زوجہ، اس کے دونوں بیٹے اور اس کی نسل سے آنے والے سارے بیٹے جو پاک ہوں گے، افضل ہوں گے، اشرف ہوں گے، علم میں زیادہ ہوں گے، وہ ہیں جو نجات دیں گے۔ میری امت میں 73 فرقے بنیں گے، 72 کہیں اور، ایک نجات پائے گا۔ پھر آپ نے کہا یہ ہوں گے جو نجات پائیں گے، روز قیامت اللہ فیصلہ کرے گا، نجات پانے والے جنت میں جائیں گے، غرق ہونے والے جہنم میں جائیں گے۔ تو جناب امین نے فرمایا، پیغمبر نے فرمایا تھا نجات جنت، غرق ہونا جہنم۔ یہاں جناب سرور کائنات فرما رہے ہیں میری امت کے 73 فرقے، ایک نجات پائے گا، 73 میں سے ایک نجات پائے گا، نہ سینے میں دم ہے نہ گلے میں، پورا زور لگا کے پیش کر رہا ہوں۔ پیغمبر فرماتے ہیں بس ایک فرقہ نجات پائے گا، تو نجات کون پائے گا؟ جو آل محمد کے ساتھ ہوگا، جو مخالف ہوگا وہ جنت میں نہیں کہیں اور جائے گا۔
نجات پانے والے وہ ہیں جو آل محمد کے راستے ہیں۔ اب یہ آدمی خود اپنا اپنا فیصلہ کرے کہ کون آل محمد کے راستے پہ ہے کون نہیں ہے۔ کسوٹی رسول خدا نے بتا دی ہے، میزان سرور کائنات نے سمجھا دیا ہے، جو آل محمد کے راستے پہ ہے ہر آدمی اپنا تجزیہ خود کر سکتا ہے، ہر فرقہ اپنا تجزیہ خود کر سکتا ہے کہ کون کون آل محمد کے راستے پہ ہے۔ عزیزان گرامی، بس ایک جو نتیجہ دینا چاہتا تھا کہ اس سے کیا نتیجہ ملتا کہ سرور کائنات فرمانے آل کے ساتھ نجات ہو، جو آل سے وابستہ ہو، آل سے وابستہ ہو، توجہ، آل سے وابستہ ہو۔ کئی لوگ آئیں گے صرف کشتی کو دیکھیں گے تعریف کر کے چلے جائیں گے، اگر پہنچا پاؤ بھائی کشتی نجات کی ہے، جو کشتی پہ سوار ہوگا نجات ملے گی، جو سوار نہیں ہوگا اسے نجات نہیں ملے گی۔ آگے دیکھ کے چلے جانے سے کچھ نہیں ہوتا، راستہ اپنانا ضروری ہے، راستہ کربلا سے ملتا ہے باہر سے نہیں، راستہ ملتا ہے۔ میں جانتا ہوں میں سخت میں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ کہہ دینا کہ ہاں ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، کافی نہیں ہے۔ کوئی امت میں کہہ سکتا ہے کہ ہم نہیں مانتے؟ ضرورت ہے تو ذرا پبلکلی اعلان کریں میں آل محمد کو نہیں مانتا اور مسلمان بھی ہوں۔ آپ پہنچا پائے ہوں نہیں، ہمت ہے تو کوئی پوسٹ کر دیں، اس کے بعد دیکھ لیں کتنے تبرے ہوتے ہیں ہماری طرف سے نہیں، ان کے اپنے والوں میں سے دیکھ لیجیے گا۔ کوئی آل محمد کا انکار کرے گا میں آل محمد کا انکار کرتا میں نہیں مانتا، رسول خدا کی آیت کو نہیں مانتا، اہل بیت کو نہیں مانتا، پھر بھی مسلمان ہوں۔ صحابہ کو انکار کرنے تک پہ لوگ کہہ رہے مسلمان نہیں رہتے، جو خادم ہیں ان کے انکار پہ بھی لوگ کہہ رہے باہر ہو جاتے ہو، تو جو مالک ہو بات پہنچیے نہیں، آل محمد مالک ہے۔ الفاظ پلٹ دیتا ہوں، عزیزان گرامی، رسول خدا کا گھر ہے، حرم ہے، کچھ اس حرم کے اس گھر کے خادم ہیں، کچھ گھر کے مالک ہیں، ابھی بھی نہیں پہنچے۔ عزیزان گرامی، سارے صحابہ در والے، پیغمبر کے در والے، علی گھر والے، اسی محبت کے ساتھ مختصر اعلان گرامی، یہ ہم آل محمد کا پوری دنیا کے اندر ہم نے نام پیش کیا ہے۔ آج صرف ایک دعا، ایک خطبہ، ایک زیارت جو آل محمد نے کہی ہے کسی کو پیش کر دی۔ اگر نہیں مانتے ہو تو 5 سال کی مدت دیتے ہیں، 10 سال کی مدت، ایک ایسا خطبہ لکھ کے لا دو جیسا علی نے فرمایا۔ پتہ نہیں بات پہنچی نہیں بات، پوری امت کے اندر کوئی دوبارہ علی پیدا نہیں ہو، کوئی جناب امیر کا، اہل بیت علیہ السلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اعلان گرامی، مولا سجاد کی صحیفہ سجادیہ کی ایک دعا جیسی کوئی دعا لکھ کے نہیں لا سکتا۔ امام صادق علیہ السلام کے خطبوں جیسا ایک خطبہ، جناب سیدہ کے خطبے جیسا ایک خطبہ، ان حالتوں میں مولا سجاد نے ایسی دعائیں مانگی کہ جب قید سلاسل تھی، جنہیں سکون ملا ہوتا تو کیا کیا ہوتا، انہوں نے اس قید سلاسل میں ایسی ایسی دعائیں پیش کی۔ اعزان گرامی، یہ سوائے معصومین علیہ السلام کے کوئی نہیں پیش کر سکتا، سوائے اللہ کی برگزیدہ ترین ہستیوں کے، اشرف ترین ہستیوں کے کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ بس میں زحمت کو تمام کر رہا ہوں۔ اعزان گرامی، یہ آخری ایام ہیں، پوری دنیا کے اندر اس وقت حالات خراب ہیں، اور کسی بھی آپ حکومت سے کہتے ہیں میں کچھ نہیں کر سکتا،
ملک میں کرونا وائرس ہے، خزانے خالی ہیں، بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، خانہ جنگی ہے، اور اگر کسی نے عصر عاشور میں امامت سنبھالی ہو، جہاں باپ کا لاشا تپتی ریت پہ پڑا ہو، پھوپھیوں کو قیدی بنا لیا گیا، اپنے گلے میں توق ہو، اس آخری عشرے میں بیویوں کے مصائب کو پیش کیا جاتا ہے۔ میں آج جناب سکینہ کے چند جملے پیش کروں گا، اور اس عصر میں مولا سجاد کو منصب امامت اللہ نے دیا۔ آپ کائنات کی حجت ہیں، آپ امام وقت ہیں۔ ایک شکوہ نہیں امام کی زبان میں، پروردگارہ تو نے مجھے اس عصر میں امامت دی جب باپ کا لاشا تپتی ریت پہ پڑا۔ امام کی زبان سے ایک شکوہ نہیں ملے گا، بلکہ شکر ملے گا۔ پروردگارہ تیرا کیسے شکر ادا کروں، تو نے آل محمد کو اتنی بڑی بڑی آزمائشیں دی، لیکن تو نے ہر آزمائش میں ہمیں کامیابی دی۔ ہم سے زیادہ کوئی کسی کامیابی کے مستحق نہیں۔ میرے بابا نے اتنی قربانیاں پیش کی، پروردگارہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ہر امتحان میں کامیابی دی۔ اور رو کے جناب زینب کبریٰ نے بھی شکوہ کیا نا اپنے نانا سے، تو جانتے صرف ایک بات کا، یہ نہیں کہا نانا مجھے کھانا نہیں ملا، نانا مجھے پانی نہیں ملا، نہیں، صرف ایک بات کا، نانا آپ کی امت نے ہمارے پردے چھین لیے، ہماری چادریں چھین لی۔ ایسا نہیں کہ نانی وہاں جہاں چھوٹی چھوٹی بیویاں آئے، میں جناب سکینہ کے جو تجربہ پیش کرنا چاہتا ہوں، چھوٹی چھوٹی بیویاں، ان کی زبان پہ کوئی شکوہ نہیں ملے گا۔ آج ذرا کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ چلیے گا، یہاں پہ مجھے بہت سے نوجوان دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں۔ میرا وعدہ ہے کہ اگر ہمارے یہ جوان، ہمارے نوجوان کربلا میں ہوتے، جناب علی اصغر کو تیر نہ لگنے دیتے، جناب سکینہ کو تماچے نہ لگنے دیتے، مولا سجاد کو کوئی تعزیانہ نہ لگنے دیتے، بس بھی اپنے ذہنوں کو اسی طرح سے تیار کریں۔ ہم سب کچھ بارہویں امام پہ قربان کرتے ہیں، ہمارا سب کچھ اہل بیت پہ قربان ہے، ہمیں سب کچھ ان کے صدقے میں ملا ہے، اس لیے ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، ہمارا سب کچھ ان پہ قربان ہے۔ ہماری زندگی، ہماری جانیں، ہماری دور، ہر چیز اس سے بڑھ کے کچھ نہیں کہ ہم آل محمد کے در پہ آئیں۔ بہت بڑے ایک عالم گزرے ہیں 100 برس پہلے، سید ابراہیم دمشقی کے نام سے پیش کر رہا ہوں، کتاب اعیان الشیعہ ہے، میں اس کو پیش کر رہا ہوں مقتل شیخ الرئیس سے۔ آپ نے شاید پہلے بعض علماء سے سنی ہوگی، مجھ سے بھی سن لیجیے۔ 100 برس پہلے مرحوم سید ابراہیم دمشقی کی صرف بیٹیاں تھیں، بیٹا نہیں تھا، تقریباً 70 برس کے عالم دین تھے، سید تھے۔ ان کی ایک بیٹی نے کہا بابا جان میں نے خواب دیکھا، دمشق شہر میں رہتے تھے، دمشق شہر ہی کے اندر زندان بھی تھا جہاں پہ قبر تھی۔ کہا بابا جان میں نے خواب دیکھا کہ ایک بیوی آئی ہے میرے خواب میں، بہت کم سن بیویاں، کہتی ہیں کہ اپنے بابا سے کہ میری قبر میں پانی آ گیا، میں حسین ابن علی علیہ السلام کی بیٹی ہوں، میری قبر میں پانی آ گیا، قبر کی اصلاح کر دیں۔ سید ابراہیم دمشقی نے کہا بیٹی خبردار اپنا خواب بہنوں کو نہ سنانا، کسی کو خواب نہ بتانا، انبیاء کی اور ائمہ کے بیٹے بیٹیوں کی قبروں کو کھودنا حرام، صرف انبیاء اور معصومین کی نہیں، ان کے بیٹے بیٹیوں کی قبروں کو بھی کھودنا حرام، ان کو مسمار کرنا قبروں کو حرام ہے، گناہ۔ توجہ ہے میرے ساتھ، چلتے رہیے گا ذرا کچھ دیر کے لیے۔ کہ بیٹی خبردار اپنا خواب کسی کو نہ سنانا۔ کہ ٹھیک ہے بابا جان۔ اگلے دن دوسری بیٹی نے کہا کہ بابا جان میں نے خواب دیکھا ایک چھوٹی سی بیوی سفید لباس میں آئی ہے اور کہتی ہے میری قبر میں پانی آ گیا ہے، اپنے بابا سے کہو میری قبر کی اصلاح کر دے، میری قبر سے پانی نہیں آ۔ کہا بیٹی خبردار اپنا خواب کسی اپنی بہن کو نہ سنا۔ پھر تیسرے دن تیسری بیٹی نے یہی خواب دیکھا، 3 یا 4 بیٹیاں تھی، ہر بیٹی نے خواب سنایا۔
سید ایک مرتبہ بڑے پریشان ہوئے، کیا کروں، انبیاء کی معصومین کی بیٹے بیٹیوں کی قبروں کو کھودنا حرام ہے، تمام فقہا کا فتویٰ ہے، کیا کروں؟ پھر آخری دن خود خواب میں دیکھا ہے بیوی آئی ہے بردے میں، کہتی ہے سید میں نے تیری بیٹیوں کے ذریعے تجھے پیغام بھیجا تھا، کیا بات ہے، میرا حکم کیوں نہیں مانتے؟ میری قبر میں پانی آ گیا، میں تیرے امام حسین کی بیٹی ہوں، میری قبر کی اصلاح کرو، قبر سے پانی نکالو۔ رونے لگے، خواب میں ہاتھ باندھنے کا مجھے معاف کر دیں۔ صبح اٹھے، فوراً دمشق کے شیعہ علماء کو جمع کیا کہ میں نے اس طرح سے خواب دیکھا ہے، کیا کروں؟ کہا بیوی نے آپ کو حکم دیا ہے آپ اہتمام کریں۔ انہوں نے اپنی سب بیٹیوں سے کہا بیٹیوں صاف ستھرے غسل کرو، صاف کپڑے پہنو، مزدوروں کو بلا کر سب وضو کرو، غسل کرو، ذرا مجھے قبر کو تیار کرو۔ قبر کو کھودنا شروع کیا، کہا سید آگے کچھ ہے، کہا سب چلے جاؤ۔ بیٹیوں کو بلایا، کہا نالین اتار کے آگے آ جاؤ، قبروں میں اترو۔ ایک چھوٹی سی بچی زندان میں انتقال کر گئی، کہا بابا قبر میں واقعاً پانی آ گیا، کہا بس ایک مرتبہ جسد اٹھا لو، میں قبر سے پانی صاف کر دیتا۔ جب ایک مرتبہ بچیوں نے، ان سید زادیوں نے بیوی کے لاشوں کو اٹھایا، قبر کو ایک طرف، ساری قبر کی اصلاح کی گئی۔ ایک مرتبہ سید نے دوبارہ بڑا اہتمام کیا، کہا بیویوں کیا بات ہے، بیٹیوں اتنا کیوں رو رہی؟ رونا تو بنتا ہے، حسین کی بیٹی کی قبر ہے۔ کہا بابا لیکن یہ جو ممبروں سے شیعوں نے کہا ہے کہ یزید نے غسالہ کو بھیجا تھا کفن دے کے، یہ بابا آئندہ روایت نہ پڑھوائیے، کہا روک دو یہ روایت نہ پڑھے، کہا بیٹی کیوں، کیا بات ہے، کہا بابا بی بی کرتے میں ہے، بی بی کو کفن نہیں دیا گیا تھا۔ انہوں نے کفن کا اہتمام کیا، سب علماء سے بتایا کہ بی بی کو کرتے میں دفنایا۔ آخری جملہ سن لیجئے، ایک مرتبہ اہتمام کیا، قبر کو دوبارہ تعمیر کیا، وہیں پہ روزہ بنا۔ ایک جملہ کہوں گا، کچھ علماء نے پوچھا بیٹیوں سے پوچھو یہ جو روایت ہے کون زخمی تھے؟ سید زادیوں نے کہا ہاں، بی بی کے کرتے پہ خون کے نشان تھے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بعض مسائل پڑھے نہیں جاتے، بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں ابھی بھی بہت سے بزرگوں کے، جوانوں کے ہاتھوں، بچوں کے ہاتھوں میں آنسو ہیں۔ ایک سوال کروں آپ سے، آپ اتنا رو رہے ہیں، اب سمجھ میں آیا جناب رباب کا رونا؟ جب رہائی ملی تھی نا، قید سے رہائی ملی تو 3 دن بعد جب بیویاں چلی نا دمشق شہر سے، تو ملتا ہے کہ جناب رباب موجود نہیں تھے۔ تو جناب زینب کبریٰ نے فرمایا بیٹا سجاد آپ کی ماں موجود نہیں، نہ جانے فجر کے بعد کہاں چلی گئی۔ تو مولا سجاد رونے لگے، کہا پھوپھی اماں مجھے پتا میری ماں کہاں گئی۔ کہا بیٹا کہاں؟ کہا میرے ساتھ چلے، راستے سے ماں کو لے لے۔ جب چلے تو جناب زینب نے فرمایا بیٹا سجاد یہ راستہ تو زندان کو جاتا ہے۔ کہا پھوپھی اماں میری ماں زندان کی ایک چھوٹی سی قبر سے ودا کرنے گئی۔ علماء فرماتے ہیں جیسے کہ ایک ماں بچے سے لپٹ کے روتی ہے نا، جناب رباب قبر سے لپٹی ہوئی اور رو رو کے فرما رہی تھی بیٹی اٹھو ہم مدینے جا رہے ہیں۔ آپ کو سب سے زیادہ شوق تھا مدینے جانے کا، کیوں نہیں اٹھتی ہم مدینے جا رہے ہیں؟ مولا سجاد نے ماں کا بازو پکڑا، جناب زینب نے کہا رباب بس کر دو، پروردگارا واسطہ زندان کی چھوٹی سی قبر کا 12ویں امام کے ظہور میں تعجیل فرما، کرونا وائرس کا خاتمہ فرما، پروردگارہ دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، ہمارے تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہمیں جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما، پروردگارہ ہمیں دوبارہ عراق و شام کے تمام روزوں کی زیارت نصیب فرما، پروردگارہ واسطہ اس بی بی کا جو حسین کے سینے پہ سوتے تھے،
ہر باپ کو بیٹی سے محبت ہوتی ہے، لیکن اگر باپ حسین ہو، بیٹی سکینہ ہو، باپ کو پتا ہو اسے تماچے لگنے ہیں، تو پھر باپ کو محبت بڑھ جاتی ہے۔ پروردگارا واسطہ بیویوں کی اسیری کا ہمارے تمام کے تمام اسیروں کو رہائی کی خبر عنایت فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما، جو ہاتھ بلند ہیں کسی کی دعا رد نہ فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما۔ پروردگار ہم سب کو زندگی میں بار بار محمد وآل محمد علیہ السلام کی زیارات نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ اپنے ذل و جلال کا ہمیں محمد وآل محمد علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين